ماہنامہ رحیمیہ لاہور، اکتوبر 2021، صفر المظفر ربیع الاول 1443 ہجری۔ ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس سرہ، مسند نشین ثانی، خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، یعنی کیا تم مجرد اقرار ایمان پر ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور بخشے جاؤ گے، اور کیا تمہاری آزمائش نہ ہوگی؟ حضرت والا نے اس مضمون کی اس کے علاوہ متعدد آیات بھی پڑھی، جن میں ذکر تھا کہ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو سخت تکالیف اور آزمائشیں تربیت کے لیے بھیجیں، اور احادیث میں بھی ایسی بہت بڑی تعداد میں باتیں آئی ہیں جن میں جہاد و صبر، جد و جہد اور ثابت قدمی وغیرہ کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سے محبت کرنے والوں کو جو فقر کا پتہ دیا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان پر تنگی یعنی آزمائش آئے گی جو ان کو تربیت یافتہ بنائے گی۔ سیکشن درس قرآن، عنوان بنی اسرائیل پر ذلت، مسکنت اور غضب الہی کا عذاب۔ تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ سورہ نمبر 2 البقرہ، آیت نمبر 61۔ اور ڈالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور پھرے اللہ کا غضب لے کر۔ یہ اس لیے ہوا کہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو، اور خون کرتے تھے پیغمبروں کا ناحق۔ یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد پر نہ رہتے تھے۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ان کی شخصی تہذیب سے لے کر قومی شہری اجتماعیت کے تربیتی مراحل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ترقی کے لیے بہت زیادہ جد و جہد اور کوشش کی، لیکن ان کی اکثریت فرعونی غلامی کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکی۔ انہوں نے فرعون کی غلامی سے آزادی اور حریت حاصل ہونے، ان پر تورات ایسی اعلیٰ کتاب کے نازل ہونے، صحرائی زندگی کے انعامات، من و سلوہ حاصل کرنے، پانی کی منصفانہ تقسیم، ابتدائی اجتماعیت سے لے کر قومی اجتماعیت، ایسے بڑے انعامات حاصل کرنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی پوری پاسداری نہیں کی۔ ان کے لیے تعلیم و تربیت کے اقدامات کو قبول نہیں کیا، بلکہ مسلسل ان کی نافرمانی کرتے ہوئے بچڑے کی پوجا کی، مشاہدہ باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا، بستی میں داخل ہوتے وقت توبہ اور استغفار کے بجائے نافرمانی پر مبنی الفاظ ادا کیے، پانی کی منصفانہ تقسیم کے بجائے ناانصافی کے رویے اپنائے، اور شہری زندگی کے امور میں ظلم و عدوان کی عادت اپنائی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے تمام قوانین شکن بنی اسرائیلیوں پر ذلت و مسکنت اور غضب الہی کا عذاب نازل کیا۔ آیت مبارکہ کے اس جز میں ان کی اسی سزا اور عذاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کسی بہتر اجتماعی نظام کی تشکیل میں اعلیٰ فکر، عزت و احترام اور امن و امان والا مستحکم سیاسی نظام، عدل و انصاف پر مبنی خوشحالی کا معاشی نظام بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان تینوں دائروں میں بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات ہوئے، لیکن انہوں نے تورات کی تعلیمات پر مبنی اعلیٰ علم و فکر کو پورے طور پر قبول نہیں کیا، عدل و انصاف اور امن و امان کے بہترین سیاسی نظام کی پوری پاسداری نہیں کی، معاشی عدل و انصاف کے منصفانہ نظام سے روگردانی کی،
من و سلوا اور غذائی اجناس کی ذخیرہ اندوزی کر کے معاشی ظلم و انصافی کے رویوں کا اظہار کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان پر 3 عذاب مسلط کیے۔ ایک، الذلہ، سیاسی حوالے سے ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط ہوا، یہاں تک کہ ان کی انہی عادات و اطوار کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے وہ حکومت سے محرومی میں مبتلا ہوئے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن فرماتے ہیں، ذلت یہ ہے کہ ہمیشہ مسلمان اور نصارہ کے محکوم اور رعیت رہتے ہیں۔ کسی کے پاس مال ہوا تو کیا، اپنی مستقل اور آزاد قومی حکومت سے بالکل محروم ہو گئے جو موجب عزت تھی۔ 2، المسکنہ، معاشی بے انصافی اور ظلم کے نتیجے میں ان پر معاشی حوالے سے مسکنت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محتاجی یہ ہے کہ اول تو یہود میں مال کی قلت رہی، اور جن کے پاس مال ہو بھی تو حکام یعنی اصل حکمرانوں وغیرہ کے خوف سے اپنے آپ کو مخلص اور حاجت مندی ظاہر کرتے ہیں، شدت حرص اور بخل کے باعث محتاجوں سے بدتر نظر آتے ہیں۔ اور یہ بھی درست ہے کہ تونگری بے دل است نہ بے مال، معاشی آسودگی دل سے ہوتی ہے نہ کہ مال سے، اس لیے کہ مالدار ہو کر بھی محتاج ہی رہے۔ 3، وباءوا بغضب من اللہ، کوئی قوم اعلیٰ علم حاصل کرنے کے باوجود اس پر پورے طور پر عمل نہ کرے تو وہ غضب الہی کی مستحق ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک اعلیٰ کتاب تورات کی صورت میں برہان بن کر نازل ہوئی، لیکن انہوں نے اس کی پورے طور پر پاسداری نہیں کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ علم کی صحیح قدر نہ کی جائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق پورا عمل نہ کیا جائے تو وہ قوم مغضوب علیہم بن جاتی ہے، اس لیے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں، عظمت اور عزت جو اللہ نے عطا فرمائی تھی اس سے رجوع کر کے اس کے قہر و غضب میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے 3 بڑے جرائم کیے۔ ایک، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ترقی اور تہذیب کے لیے اور انسانیت کی رہنمائی کے لیے کلام الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء پر نازل کیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے احکامات کو پس سے پشت ڈالا، اس سبب سے وہ عذاب الہی کے مستحق ہوئے۔ یہود کی پوری تاریخ اللہ کی آیات، تورات، زبور، انجیل اور قرآن حکیم کے انکار اور توہین پر مبنی رہی ہے۔ 2، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء علیہ السلام ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آئے اور انہیں برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کی، انہیں ناحق شہید کیا، انتہائی اذیتیں اور تکلیفیں دیں اور اپنی بری عادتوں پر ڈٹے رہے۔ 3، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کوئی قوم ظلم، ناانصافی اور نافرمانی کو اپنا رویہ بنا لے تو وہ دنیا میں بھی عذاب کی مستحق ہوتی ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ بنی اسرائیل عصیان و عدوان پر کاربند رہے۔ عصیان یہ ہے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کی نافرمانی اور ان میں کمی اور کوتاہی کرنا۔ عدوان یہ ہے کہ ظلم و ناانصافی کو اپنی عادت اور رویہ بنا لینا۔ اس افراط و تفریط اور ظلم و زیادتی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا۔ سیکشن درس حدیث، عنوان رات کو گفتگو سے مستثنی لوگ، تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ثمر الا لمصل او مسافر، سنن ترمذی، حدیث نمبر 2730۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف نمازی اور مسافر لوگ شب کو گفتگو کر سکتے ہیں۔
نماز عشاء کے بعد بلا ضرورت جاگنے اور رات کو آنکھوں میں گزارنے سے اس حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے۔ تاہم صرف 2 لوگوں کو رات کو جلد نہ سونے کی رخصت ہے، ایک عبادت میں مشغول شخص اور دوسرا وہ جو سفر کی حالت میں ہو۔ مذکورہ 2 قسم کے اشخاص کے علاوہ اور لوگوں کو راتوں کو بلا وجہ جاگنے، قصہ گوئی، گپ شپ میں مشغول رہنے اور بے مقصد مجلس آرائی کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد عموماً جلد استراحت فرماتے تھے۔ رات کے آخری حصے میں تہجد اور ذکر و اذکار کے لیے بیدار ہو جاتے تھے۔ بعض حالات میں رات کے اکثر حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیر تک جاگنے کی روایات بھی منقول ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ دینی امور پر گفت و شنید اور رہنمائی میں مشغول ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کرنے کے لیے مختص کیا ہے القرآن۔ البتہ قرآن ان لوگوں کی فضیلت بیان کرتا ہے جو رات کے آخری پہر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اور سجدے کر کے اللہ کو راضی کرنے میں اپنا وقت قیمتی بناتے ہیں۔ القرآن نیز ان لوگوں کو استثناء حاصل ہے جو دینی امور میں مشغول ہوں۔ یہ مشغولیت خواہ دین سیکھنے سکھانے کی ہو یا غلبہ دین کے عملی تقاضوں کی تکمیل کے لیے ہو۔ ان کے علاوہ راتوں کو جاگنا اس حدیث مبارکہ میں ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، جبکہ رات کو جلد سونا اور صبح جلدی اٹھنا پسندیدہ عمل قرار پاتا ہے۔ عصر حاضر کی غلط سماجی اقدار میں سے ایک نقصان دہ طرز عمل یہ ہے کہ رات گئے تک جاگنے کا رویہ رواج پا گیا ہے، بلکہ جلد سونے والوں پر تعجب کا اظہار کیا جاتا ہے۔ رات کی مجلس آرائیوں میں عموماً بے فائدہ اجتماعیت، بے نتیجہ مباحثوں اور ناپسندیدہ طرز گفتگو کا چلن عام ہوتا ہے، اور خلاف شرع امور کے وقوع پذیر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس غیر فطری طرز زندگی سے خرابی صحت کے ساتھ صبح اٹھ کر تہجد ادا کرنے کا مسنون مبارک عمل متروک ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ نماز فجر کی ادائیگی سے محروم رہ جاتے ہیں، جس سے روح کی پیمردگی اور بے سکونی جنم لیتی ہے۔ معمولات زندگی فطری دائرۂ عمل سے خارج ہو جاتے ہیں اور زندگی بے برکت ہو جاتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دن اور رات کے اپنے معمولات زندگی زیر نظر حدیث مبارک کی روشنی میں ترتیب دیں تاکہ دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں۔ سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار۔ عنوان حضرت عباس بن عبد المطلب کی بہادری۔ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ صاحب الرائے اور عظیم المرتبت شخصیت کے حامل تھے۔ قومی و اجتماعی معاملات میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ عرب قبائل کے کئی بڑے سردار آپ سے دوستی اور تعلقات رکھتے تھے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ وہ عرب اور قرب و جوار کے احوال سے بڑی حد تک آگاہ رہتے تھے۔ غزوہ بدر میں حضرت عباس قریش کے ساتھ آئے اور قید ہوئے، جس کے بدلے آپ نے اپنا اور اپنے بھتیجے عقیل کا فدیہ دیا اور سب مکے جا کر مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ میں اہل یثرب سے معاہدہ نصرت کے حوالے سے بات چیت کی تو آخری نتیجہ خیز مرحلے پر حضرت عباس شامل ہوئے اور انصار مدینہ سے بات کی کہ اس معاہدے کے مثمرات سے آگاہ رہیں کہ آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں جگہ دے کر سارے عرب سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اپنی ہر چیز قربان کر کے کر سکتے ہیں تو لے جائیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں محفوظ ہیں۔ گویا اسلام کوئی معاہدہ دھوکے میں رکھ کر نہیں بلکہ پورے شعور اور ادراک کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ بن ربیع کو غزوہ طائف کے دن طائف والوں کے پاس بھیجا۔ چنانچہ حضرت حنظلہ نے ان سے بات کی۔ طائف والے انہیں پکڑ کر اپنے قلعے میں لے جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان آدمیوں سے حنظلہ کو چھڑا کر لائے؟ اسے ہمارے اس غزوے جیسا اجر ملے گا۔
اس پر صرف حضرت عباس بن عبد المطلب کھڑے ہوئے۔ طائف والے حضرت حنظلہ کو لے کر قلعے میں داخل ہونے والے ہی تھے کہ حضرت عباس ان تک پہنچ گئے۔ حضرت عباس بڑے طاقتور آدمی تھے۔ حضرت حنظلہ کو ان لوگوں سے چھین کر آپ نے انہیں گود میں اٹھا لیا۔ طائف والوں نے قلعے سے حضرت عباس پر پتھروں کی بارش شروع کر دی، لیکن آخر کار حضرت عباس حضرت حنظلہ کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک مجلس میں حضرت عباس نے اجازت مانگی کہ میں آپ کی مدح میں کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں۔ آپ سے نے فرمایا، کہو، تمہارے دانت سلامت رہیں۔ حضرت عباس نے اشعار کہے جن میں سے چند کا ترجمہ درج ذیل ہے، یہاں تک کہ اس نے خندف کے عالی مقام اور نگہبان خاندان کو محفوظ کر دیا، اور خاندان نطق و گویائی سے آراستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت زمین روشن ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے آفاق منور ہو گئے۔ ہم اس روشنی، نور اور نیکی کے راستوں پر چلتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے باوجود ادب نبوی کا ہمیشہ لحاظ رکھتے تھے۔ کسی نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کیا خوب جواب دیا، فرمایا، عمر میری زیادہ ہے اور بڑے وہ ہیں۔ تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن عساکر، حیات الصحابہ۔ سیکشن شذرات، عنوان اسلامی حکومت کا خواب اور چند سنجیدہ گزارشات، تحریر محمد عباس شاد۔ دنیا کی وسیع مسلمان آبادیوں پر مشتمل مسلمان ملکوں میں آج بھی اسلامی حکومت اور اس کے قیام کی خواہش ایک دیرینہ خواب کی شکل میں موجود ہے۔ تاہم ہنوز آج کی موجود مسلم دنیا کا یہ خواب تشنہ تعبیر ہے۔ کوئی ایک بھی مسلمان ملک اپنے ہاں اسلامی نظام کی موجودگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کہیں سرمایہ داری نظام کے شکنجے میں ہے، یا اسلام کا صرف نام استعمال کرنے والے طبقوں نے انہیں یرغمال بنا رکھا ہے، اور انہوں نے شریعت اور امارات اسلامی کے صرف کھوکھلے نعروں پر مذہب پسندوں کے دلوں کو بہلا رکھا ہے۔ افغانستان میں حالیہ تبدیلی نے ایک بار پھر حساس ذہن رکھنے والوں کو سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آخر اسلامی حکومت ہے کیا، اور کیا ہم مسلمان اپنے ہاں اصل شکل میں اسلامی نظام کو رائج کرنے میں سنجیدہ بھی ہیں، یا صرف اس نظام کو نعروں میں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ اگر نعروں سے چند قدم آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنے خیال میں دستور میں چند اسلامی شقیں شامل کروا کے یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب ملک کا دستور اسلامی ہو گیا ہے، جیسا کہ ہمارے دستور میں لکھا ہے کہ ملک کا سربراہ مملکت مسلمان ہوگا۔ ایسے ہی یہ شق کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالی ہے، یا پھر ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ ایسی شقیں موجود ہونے کے باوصف عدلیہ، پارلیمنٹ اور انتظامی ڈھانچہ خالصتاً استعماری اور سرمایہ دارانہ اصول پر نہ صرف قائم رہتا ہے بلکہ 100% اپنی روح اور منشا کے مطابق سرمایہ پرستی سے پیدا ہونے والے بھیانک نتائج بھی دیتا ہے۔ پھر باوجود مسلمان اکثریت کا ملک ہونے کے اس کی اجتماعی سماجی نفسیات اور رویے بھی اسی نظام کے تقاضوں کے عین مطابق ڈھلتے اور تشکیل پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اصل چیز نظام کی تبدیلی اور سیاسی آزادی ہے۔ اگر کسی ملک میں نظام کی تبدیلی کے بغیر محض حکومت کی تبدیلی یا آئین و دستور میں چند بے ضرر نام نہاد اسلامی شقوں کی شمولیت کو اسلامی حکومت کے قیام کا نام دے دیا جائے اور نظام پر وہی اصل قوتیں قابض رہیں، یا کسی اندیکھے ذریعے سے نظام پر انہی قوتوں کا کنٹرول رہے جو اصل مسئلے کی جڑ تھیں، محض لوگوں کے احساسات کے ذائقے کی تبدیلی کے لیے کسی نئے طبقے کو حکومت کا موقع فراہم کر دیا جائے، تو نہ یہ حقیقی قومی انقلاب ہوگا اور نہ ہی اسلامی حکومت کا قیام ہوگا۔ دنیا میں ایسی حکومتیں اور ریاستیں درجنوں بھر ہیں جو اس
کھیل کا ایک طویل عرصے سے حصہ ہے۔ مثلاً دنیا میں اس وقت مسلم اکثریت والے 57 ملکوں کی پہچان اسلامی ہونے کی ہے، لیکن اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا کہ ان میں کتنے ہیں جو سیاسی اور معاشی طور پر آزاد اور خود مختار ہیں۔ ان میں بعض ملک تو ایسے بھی ہیں جن کے ہاں بجلی اور گیس کے ریٹس عالمی اداروں کی مرضی سے طے ہوتے ہیں اور ان کے سالانہ بجٹ کی منظوری بھی وہیں سے آتی ہے، لیکن وہ اپنے تئیں آزاد بھی کہتے ہیں، اور کہیں کہیں اسلامی کا لائحہ یا سابقہ بھی ان کے نام کا حصہ دستوری طور پر ضروری اور لازمی ہے۔ ان کی حکومتوں کی تبدیلی اور الیکشن کے نتائج پر عالمی قوتوں کی گہری چھاپ کو بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، اور وہاں کے اجتماعی معاشرے اس اسلامی سماجیات کی روح اور عدل کے نظام سے خالی ہیں جو کبھی مسلمان معاشروں کی پہچان ہوا کرتی تھیں۔ ایک دوسرا طبقہ ہے جو کہ چند احکامات کے نمائشی نفاذ سے نفاذ اسلام کی تقدیر کو وابستہ سمجھتا ہے، جیسا کہ 90 کی دہائی کی طرح آج کل پھر افغانستان سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ بعض جرائم پر سخت سزاؤں کے قوانین لا رہے ہیں۔ ان خبروں کی بنیاد پر ایک طبقے کے ہاں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب افغانستان میں اسلام آیا ہی چاہتا ہے۔ یا جیسے ہمارے ہاں ایک سخت گیر مارشل لا کے دور میں دفتروں میں باجماعت نماز کی پابندی، زکوٰۃ کے نامکمل قانون کے نفاذ اور شریعت بل جیسے اقدامات سے ہمارے ہاں کے بعض طبقوں کو پاکستان میں مکمل اسلامی شریعت کے نفاذ کی امید بند چلی تھی۔ پھر ان طبقوں نے پورے زور سے اس بدترین آمریت کے دور کا دفاع اسلامی نظام کے نفاذ کی کاوشوں کے نام پر ہی کیا تھا۔ اپنے سماجی و معاشرتی نتائج کے اعتبار سے آج یہ دور تاریخ میں سیاہ ترین دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایسے میں بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسلام کس سماجی اور سیاسی نظام کی بات کرتا ہے اور اس کے نظام کی روح کیا ہے۔ وہ عارضی اور وقتی بند باندھنے کے بجائے کسی مستقل حکمت عملی کی بات کرتا ہے۔ اسلام کی حکومت و اقتدار کا نام استعمال کر کے اپنے ذاتی اور طبقاتی اقتدار کو دوام بخشنے والے چالاک حکمرانوں اور ان کی حمایت کرنے والے بہروپیے مذہبی طبقوں کے بارے میں وہ کیا شعور دیتا ہے۔ اس کو سمجھے بغیر اقتدار اور طاقت کے ایوانوں میں مذہب کے نام کا استعمال اور اس کے نظریاتی استحصال کو نہیں روکا جا سکتا۔ اسلام کا نظام عدل محض کوئی خواب نہیں بلکہ وہ ایک حقیقت ہے جس کی پشت پر کامیابی کی 1100 سالہ تاریخ ہے، جس نے ہر عہد کے فکری، معاشی اور سماجی چیلنجز کا جواب دیا ہے۔ کسی دور کے بے شعور طبقے کے اسلام کے نام پر غیر متوازن رویوں کی وجہ سے اسلام کے نظام کی روشن تاریخ کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی روشن فکر اور عمل کی قوت سے آج بھی سماج کے دھارے کو بدل سکتا ہے۔ اسلام کا سیاسی شعور اور مستحکم اصولوں پر مبنی سیاسی نظام، اقتصادی عدل و انصاف کا بلند فکر اور عملی طور پر بہتر معاشی نظام مضبوط بنیادیں رکھتا ہے۔ بس اس کے لیے اس کی متوازن فکر، روح عصر اور موجودہ عہد کے عملی تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ سیکشن افکار شاہ ولی اللہ، عنوان سماحت نفس، انسانیت کا تیسرا بنیادی خلق، مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، انسانیت کے بنیادی اخلاق میں سے تیسرا اصول سماحت نفس ہے۔ سماحت نفس کی حقیقت اور معنویت وہ یہ ہے کہ انسان کی ملکیت اپنی بہیمیت کے درج ذیل تقاضوں کے تابع اور ان کی فرما برداری اختیار نہ کرے۔ 1. محض لذتوں کے حصول کی طلب اور خواہش۔ 2. کسی سے انتقام لینے کی چاہت اور لذت۔ 3. حد سے زیادہ غضبناک ہونے کی حالت۔ 4. روپے پیسے میں بخل اور کنجوسی سے محبت۔ 5. بہت زیادہ مال اکٹھا کرنے کی حرص اور لالچ سے محبت۔ 6. دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے جاہ و مرتبت حاصل کرنے کی چاہت۔ الف، پس اگر ایک انسان میں سماحت نفس ہو تو اس کے لیے
ان پست عادات و اطوار اور ان کے برے رنگ سے چھٹکارا حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے گویا کہ اس کے نفس پر کسی قسم کا کوئی رنگ موجود ہی نہیں، وہ اللہ کی رحمت کی طرف خالص ہو کر یکسو ہو جاتا ہے۔ اگر مزید کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اپنے نفس کی اصل جبلت اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق انوارات الہیہ کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ با اگر کوئی انسان اپنے نفس میں خلق سماحت نہ رکھتا ہو تو ان بدعمالیوں کا رنگ اس کے نفس میں ٹھیک اسی طرح باقی رہتا ہے جیسا کہ کسی مہر پر نقش شدہ الفاظ موم پر منقش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس کی روح پر دنیاوی زندگی کی میل کچیل اور برے اثرات چپک جاتے ہیں۔ اس کے لیے ان سے جان چھڑانا آسان نہیں ہوتا۔ ایسے آدمی کے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو اس کے گناہ اس کے آگے پیچھے اور اس کے دائیں بائیں غرض ہر طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں۔ ایسے انسان کی روح اور انسانیت کی اصل فطرت کے تقاضے سے پیدا ہونے والے انوارات کے درمیان بہت زیادہ موٹے پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ یہ حالت اس کو اذیت پہنچانے کا سبب بنتی ہے اور وہ انتہائی تکلیف میں مبتلا رہ جاتا ہے۔ سماحت نفس کی اقسام۔ سماحت نفس کے مختلف اعتبار سے کئی نام ہیں۔ ایک، جب کوئی انسان درج ذیل بہیمی تقاضوں سے بچے تو اس کا نام عفت ہے۔ ایک، شہوت البطن، کھانے پینے اور صرف پیٹ بھرنے کی خواہش اور شہوت۔ دو، شہوت الفرج، شرم گاہوں کی جنسی شہوات اور خواہشات۔ دوسرا ہے جب کوئی انسان عیش و عشرت اور آرام طلبی کے تقاضے چھوڑتا ہے تو اس کا نام اجتہاد یعنی مجاہدے کی زندگی بسر کرنا ہے۔ تین، جب کوئی انسان مصیبت کے وقت تنگ دلی اور رونے پیٹنے کی حالت سے بچتا ہے تو اسے صبر کہا جاتا ہے۔ چار، جب کوئی آدمی انتقام کی چاہت کے تقاضے سے بچتا ہے تو اسے عفو یعنی معاف اور درگزر کرنا کہا جاتا ہے۔ پانچ، جب کوئی آدمی مال کی حد سے زیادہ محبت سے بچتا ہے تو اسے سخاوت اور قناعت کا نام دیا جاتا ہے۔ چھ، جب کوئی آدمی شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچتا ہے تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ ان تمام کو جامع صورت میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ نفس اپنے بہیمی تقاضوں اور خیالات کی فرمانبرداری کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ صوفیاء اکرام نے سماحت کے اس خلق کے درج ذیل نام رکھے ہیں۔ ایک، قطع التعلقات الدنیویہ، دنیاوی تعلقات سے قطع تعلق رہنا۔ دو، فناء عن الخصائص البشریہ، یعنی بشریت کی پست باتوں سے فنا ہو جانا۔ تین، حریت، دنیا کے جھمیلوں اور خواہشات سے اپنے آپ کو آزاد رکھنا۔ اس طرح صوفیاء اکرام نے سماحت کے اس خلق کو مختلف ناموں سے تعبیر کیا ہے۔ سماحت نفس حاصل کرنے کا طریقہ۔ اس خلق سماحت کو حاصل کرنے کے لیے عمدہ ترین بات یہ ہے کہ ایک، ایسے مواقع سے بچنا کہ جو سماحت کی ضد پر مشتمل بری عادات و اطوار میں مبتلا کرنے والے ہوں۔ دو، ہر وقت اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کو غالب کیے رکھنا۔ تین، اپنے نفس کو عالم بالا کی طرف متوجہ رکھنا۔ یہی مطلب ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کا کہ انہوں نے فرمایا، میرے نزدیک اس دنیا کے پتھر اور آبادی ایک برابر ہیں،
اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کشف بیان کرتے ہوئے انہیں جنت کی خوشخبری دی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو آپ کا استقبال ایک نوجوان لونڈی نے کیا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کس کی ہو؟ تو اس نے کہا میں زید بن حارثہ کی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اس کی خوشخبری سنائی۔ سیر اعلام النبلاء جلد اول صفحہ 230 من ابواب الاحسان باب نمبر 1 علم الشرائع والاحسان۔ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات۔ عنوان اندلس کے علماء و سائنسدان علامہ ابن رشد اندلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور۔ قرطبہ اندلس کے ایک بڑے فلسفی، طبیب، محدث، فقیہ جن کا شہرہ پوری دنیا میں ہوا، ان کی کتابیں ترجمہ ہو کر یورپ میں پڑھائی جانے لگیں، جن کو دنیا ابن رشد مالکی اندلسی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا پورا نام ابو الولید محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبی الاندلسی ہے۔ آپ 14 اپریل 1126 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد اور دادا قرطبہ کے قاضی رہ چکے تھے۔ گھر کا ماحول علمی تھا۔ والد کی نگرانی میں آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ ابن طفیل اور ابن ازہر جیسے مشہور علماء سے دینی علوم، فلسفہ، قانون، علم الحساب اور علم فلکیات کی تعلیم حاصل کی۔ حصول علم میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کی۔ ان کے ہم اثر گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں سوائے 2 راتوں کے کبھی مطالعہ کرنا نہیں چھوڑا۔ پہلی رات وہ تھی جب آپ کے والد کا انتقال ہوا اور دوسری رات وہ تھی جب آپ کی شادی ہوئی۔ علامہ ابن رشد علم و معرفت کے ذریعے کمال انسانی پر یقین رکھتے تھے۔ فلسفے کے ساتھ ساتھ حدیث و فقہ میں بھی کمال مہارت تھی۔ نحو و لغت پر بھی کمال کی دسترس تھی۔ مشہور شعراء متنبی اور حبیب کے اشعار کے حافظ تھے۔ تصنیفات کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے ہر فن پر خامہ فرسائی کی۔ فلسفہ، طب، فقہ و اصول فقہ، علم کلام، علم حیات، علم نحو، الغرض کسی بھی علمی موضوع کو تشنا نہیں چھوڑا۔ ان کی مشہور کتاب بدایت المجتہد فقہ مالکی پر مشتمل ہے۔ اسے علمی دنیا کی نہایت وقیع کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کا انداز انتہائی مؤثر ہے۔ مصنف سب سے پہلے کسی بھی مسئلے پر تمام فقہا کے دلائل پیش کرتے ہیں، اس کے بعد سبب اختلاف کا ذکر کرتے ہیں اور راجح موقف کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تاہم بہت سے مقامات پر صرف دلائل پر اکتفا کیا ہے اور فیصلہ قاری پر چھوڑ دیا ہے۔ علامہ ابن رشد امام مالک کے مقلد ہیں، لیکن وہ کسی موقع پر بھی جانبدار نظر نہیں آتے۔ یونان کے مشہور فلسفی ارسطو کے فلسفے کی نہایت شرح و بسط کے ساتھ تشریح کی، جن کے یورپ کی مختلف زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ ابن رشد کا موقف تھا کہ جو بھی انسانی اعضاء کے بارے میں علم حاصل کرے گا، اللہ پر اس کا ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ ابن رشد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چونکہ فلسفی اور معقولات کے عالم تھے، اس لیے ان کو تصوف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تصوف سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ ان کا موقف تھا کہ فلاسفہ کے لیے اس بات کی زیادہ گنجائش ہے کہ وہ قرآن حکیم کی تفسیر کرے، کیونکہ وہ سائنس اور فلسفے کی سچائیوں کو زیادہ جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ علوم کا مرکز اور منبع تھے، لیکن دیگر اہل علم کی طرح ان پر بھی آزمائشیں آئیں۔ ہسپانوی خلیفہ یعقوب نے ابن رشد کی تصنیفات پر پابندی لگا دی اور انہیں جلا وطن کر دیا۔ وہ مراکش چلے گئے اور وہیں 10 ستمبر 1198 عیسوی کو تقریباً 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سیکشن ملکی معیشت۔ عنوان
افغانستان کو درپیش معاشی چیلنجز، تحریر محمد کاشف شریف، راولپنڈی۔ یورپی نوآبادیاتی نظام کو ختم ہوئے نصف صدی سے زائد ہو چلے، لیکن ہم گزشتہ 60-70 سالوں کے بدترین تجربے اور ابتلاؤں کا سامنا کرنے کے باوجود یہ نہیں سمجھ سکے کہ آزادی کہتے کسے ہیں۔ ہمیں نام نہاد آزادی تو مل چکی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم اپنے سیاسی اور خصوصاً معاشی فیصلے کرنے میں آزاد نہیں۔ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتیں ہم سے بازو مروڑ کر طے کروائی جاتی ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے ہمارے سالانہ بجٹ کی منظوری دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر عاقل اور بالغ انسان واقف ہے، لیکن حیرت ہے کہ جب افغانستان میں طالبان کی صورت میں سیاسی تبدیلی رونما ہوئی تو ہمارے سیاسی و مذہبی قائدین اسے آزادی اور انقلاب سے تعبیر کرنے لگے۔ اس واقعے کو ابھی 1 ماہ کا عرصہ گزرا ہے کہ سب کو آٹے دال کے بھاؤ کی پڑ گئی ہے۔ افغانستان میں سیاسی تشکیل کیا ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر ملک کیسے چلے گا کا سوال سب کی زبان پر ہے۔ عالمی امدادی تنظیموں کی مدد کے بغیر طالبان حکومت صرف 1 ماہ تک ملکی غذائی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد قریباً 1.5 کروڑ نفوس پر بدترین قحط سالی کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سربراہی میں منعقد ہونے والی کانفرنس برائے امدادی فنڈ میں دیگر ممالک نے $1.1 ارب کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس پر افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور اس رقم کو شفافیت کے ساتھ خرچ کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ لیکن ہم پاکستانیوں کو تو اس بات کا وسیع تجربہ ہے کہ یہ امداد محض امداد نہیں ہوگی، اس کی شفافیت کی آڑ میں عوامی بہبود کے کلیدی منصوبوں پر عالمی ادارے اور NGOs براجمان ہو جائیں گی، اور مغربی عوام کے ٹیکس کا پیسہ بڑے مضبوط اور منظم طریقے سے ان ممالک کے نمائندہ سرمایہ داروں کے خزانوں میں منتقل ہوتا رہے گا، اور طالبان حکومت دیگر حکومتوں کی طرح کرپشن اور نااہلی کا شربت دن رات پیتی رہے گی۔ امریکہ نے طالبان کے برسر اقتدار آنے کے فوراً بعد افغانستان کے $9.5 ارب کے امریکہ میں موجود اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ یہ اثاثے افغانستان کی 1 سے 1.5 سال تک کی درآمدات کے لیے کافی تھے، لیکن اس وقت طالبان کی رسائی میں محض $52.2 کروڑ ہیں، جو کسی نہ کسی حالت میں افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ اگر یہ طالبان کے استعمال میں آ جائیں تو 1 ماہ سے 2 ماہ کی درآمدات کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ ملک پر اس وقت $2.2 ارب کا قرض ہے۔ اس میں تجارتی خسارہ ملا لیں تو یہ $7 ارب پر جا پہنچتا ہے، اور یہ سب ادا کرنا کم از کم طالبان کی ریاست کے لیے ناممکن ہے۔ اب اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ آئندہ سیاست اور معیشت کے اس کھیل میں آزادی تو ختم ہو ہی جائے گی، رہی بات ملک چلانے کی، جیسے پاکستان چل رہا ہے ویسے ہی افغانستان چلے گا، کیونکہ باغیں سامراجی ممالک کی مکمل گرفت میں آ چکی ہیں۔ سیکشن عالمی منظرنامہ، عنوان افغانستان کے گرد علاقائی طاقتوں کا حصار، ازداد کے اجتماع اور جدوجہد کا قانون۔ تحریر مرزا محمد رمضان، راولپنڈی۔ کائنات متنوع تجربات کی جولان گاہ ہے۔ انسان اپنے خالق کی انتہائی شاندار تخلیق ہے۔ اس کی شان کا کمال یہ ہے کہ وہ نت نئے اور انوکھے تجربات کے ذریعے معاشرے میں مختلف رنگ بکھیرتا رہتا ہے۔ ایک زمانے میں استعماری قوتوں نے طاقت اور قوت کے بل بوتے پر مشرق وسطیٰ میں صہیونی ریاست قائم کی۔ ریاست کا قیام بے گناہ لاکھوں انسانی جانوں کے بے دریغ بہائے گئے خون کے سمندر میں ڈبو کر عمل میں لایا گیا۔ اسی طرح کا ایک تجربہ نہتے انسانوں کی لاشوں پر تعمیر کیے گئے ایک ملک سے کیا گیا۔ یہ ملک جنوبی ایشیا کے مرکز میں واقع ہے۔ 40 سال قبل جس جنگ کا آغاز ہوا تھا، آج وہ ایک نئی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس جنگ کا آغاز کرنے والا طاغوت تھا۔ وہ اپنے چیلوں کے ہمراہ افغانستان پر حملہ آور ہو گیا
اس کی پارلیمنٹ میں یہ بات زیر بحث آئی کہ سوشلزم کو ویتنام کے راستے سے تو ہم نہیں روک سکے، البتہ اب ہمیں افغانستان کے راستے روس کے آگے بند باندھنا چاہیے۔ چنانچہ اس کام کے لیے پاکستان کا استعمال مناسب ترین قرار دیا گیا۔ پاکستان کی مقتدرہ نے اس کام کو انتہائی خوش دلی سے سر انجام دیا۔ 14 اپریل 1988 عیسوی کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں افغانستان سے سوویت فوجوں کے انخلاء کے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ 6 سال کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں تشکیل پایا تھا۔ 38 صفحات کے اس تاریخی معاہدے کے مطابق سوویت افواج کی واپسی کا عمل 15 مئی 1988 عیسوی سے 15 فروری 1989 عیسوی تک مکمل ہونا طے پایا تھا۔ 17 اگست 1988 کو افغانستان سے سوویت یونین کے انخلاء اور اس کے تحلیل ہونے سے قبل اس آپریشن کی ذمہ دار پوری ٹیم کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ اگست 1990 عیسوی میں جنگ و جدل کے لیے اگلا محاذ مشرق وسطیٰ میں کھول دیا گیا۔ عراق کے کویت پر حملے کے نتیجے میں تمام بھیڑیے عراق پر آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے نام سے حملہ آور ہو گئے اور عراق کی اینٹ سے اینٹ بجتے ہی پورا مشرق وسطیٰ شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ امریکہ کے پیچھے 200 سالہ انقلاب کی محنتیں تھیں۔ اجتماعی اداروں کے قیام اور کردار سے امریکہ کی موجودہ ریاست مضبوط اور مستحکم ہوئی تھی، لیکن جو ہی اس کا اقتدار نااہل قیادت کو منتقل ہوا، انہوں نے نہ صرف اپنے ملک کے وسائل تباہ و برباد کیے بلکہ آئندہ کے لیے عالمی بالادستی کا اختیار بھی اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ امریکہ کی برائن یونیورسٹی کی حالیہ تحقیق کے مطابق گزشتہ 20 سالوں میں افغانستان کی جنگ میں امریکہ نے 8 کھرب ڈالر اور 9 لاکھ انسانی جانوں کو اس آگ میں جھونک دیا۔ یونیورسٹی کی تازہ ترین رپورٹ: ویسے تو سرمایہ دار بلا مفاد کے ایک پائی بھی خرچ نہیں کرتا، لیکن غور کرنا ہے کہ اس جنگ میں استعمار نے کیا مفاد حاصل کیا۔ جہاں تک اصل ہدف کا تعلق ہے، بظاہر تو اس میں کوئی کامیابی نظر نہیں آتی، البتہ جہاں تک پلان بی کے طور پر ملک کے وسائل لوٹنے کا تعلق ہے، یقیناً اس میں کئی کامیابیاں حاصل کی ہوں گی، کیونکہ داعش جیسے افریت کے ذریعے عراق، شام اور لیبیا کے تیل کے کنووں پر قبضہ کر کے اس کے معدنی وسائل کو لوٹ لیا گیا، ویسے پلان بی ہمیشہ پلان اے کی ناکامی کے بعد ہی اختیار کیا جاتا ہے۔ 1989 عیسوی میں سوویت یونین ایک قدم پیچھے ہٹ کر آج کئی قدم آگے بڑھ چکا ہے۔ 11 اگست 2021 کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں روس کی میزبانی میں ہونے والے 4 ملکی روس، چین، امریکہ اور پاکستان مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ کی حمایت یافتہ اشرف غنی کی حکومت کو پیچھے ہٹا دیا گیا۔ انہوں نے طالبان کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ علاقائی طاقتوں کی حمایت یافتہ حکومت افغانستان قائم ہو گئی۔ چونکہ یہ ایک نوزائیدہ حکومت ہے، لہٰذا اسے تحفظ کی ضرورت ہے، اس لیے اس کے ارد گرد 6 ملکی حصار قائم کیا گیا، جس میں روس، چین، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور پاکستان شامل ہیں۔ 7 ستمبر 2021 کو اس کی عبوری کابینہ کا اعلان کیا گیا۔ نئی کابینہ کی حلف برداری کی تقریب میں روس، چین، ایران، قطر، ترکی اور پاکستان کو دعوت دی گئی۔ کابینہ کی تشکیل سے پہلے طالبان نے کہا تھا کہ وہ ایرانی نظام حکومت اختیار کریں گے، لیکن اندیکھی طاقتوں نے سامراجی ملکوں کے دباؤ پر یہ تقریب ملتوی کر دی۔ افغانستان کی حکومت دنیا میں اپنی نوعیت کی انوکھی حکومت شمار ہوگی۔ دنیا میں خفیہ ادارے خفیہ انداز سے کام کرتے ہیں۔ خفیہ ادارے اپنی تمام سرگرمیاں خفیہ رکھتے ہیں تا وقت کہ ان کا منصوبہ حتمی طور پر مکمل نہ ہو جائے۔ افغانستان میں امریکی CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنر نے طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر سے کابل میں ملاقات کی، جس کے اگلے روز سیاہ سرخیوں کے ساتھ اخبارات کی زینت بنایا گیا۔ AFP رائٹرز 24 اگست 2021۔ اس کے بعد پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید کابل پہنچ گئے۔ ان کا یہ دورہ میڈیا پر موضوع بحث بن گیا۔ 6 ستمبر 2021 گویا دونوں ایجنسیوں نے اپنا اپنا ہدف مکمل کر لیا۔ امریکی اپنے انخلاء کو مکمل کرنے کے بعد نمایاں ہو گئے اور پاکستان اپنا ٹاسک حاصل کر کے میڈیا پر نمودار ہو گیا۔
ایک ملک جو خود ایجنسی کی مرہون منت تھا، اپنی کوکھ سے دوسرے ملک کو جنم دینے کا سبب بن گیا۔ اس ایجنسی نے کئی سالوں کی جدوجہد کے نتیجے میں نہ صرف پورے کا پورا سماجی ماڈل کھڑا کر دیا بلکہ اسے تحفظ دینے کے لیے اس کے گرد حصار بھی قائم کر دیا، جو دنیا کے لیے برتہ حیرانی بن گیا۔ کائنات میں یہی ازداد کے اجتماع اور جدوجہد کا قانون ہے۔ سیکشن خطبات و بیانات، عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے، رپورٹ سید نفیس مبارک ہمدانی، لاہور۔ 5 ربیع الاول 1442 ہجری، 23 اکتوبر 2020 کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ لاہور میں خطبہ جمعہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: معزز دوستو، دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ تمام مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا تعلق قائم کریں۔ محبت رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق انسانیت کی ترقی اور مسلمانوں کی کامیابی کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہو۔ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور آپ کی عظمت دلوں میں پیدا کی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ صحابہ اکرام دنیا اور آخرت میں ایک اعلیٰ درجے کے نمونے کی جماعت کی حیثیت اختیار کر گئے۔ محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرے۔ یہاں رسمی محبت مطلوب نہیں ہے، بلکہ وہ محبت جو انسان میں یہ جذبہ پیدا کر دے کہ جو محبوب کے اعمال ہیں، جو ان کی صفات ہیں، جو ان کی سیرت ہے، اس سیرت کو اپنے دل و دماغ میں اتارے اور اس کے مطابق جد و جہد اور کوشش کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تبھی پوری ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جملہ پہلو ہمارے سامنے ہوں۔ ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے، اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ اس نسبت کا بڑا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو انسانیت کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے ناگزیر ہیں۔ خاص طور پر آج کے اس پرفتن ماحول میں کہ جہاں آج مسلمان بہت سی مصیبتوں میں مبتلا ہے، پریشانیوں کی حالت میں ہے، اس کے گرد و پیش کا ماحول اس کے لیے پریشانیاں اور مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ 200-250 سال سے مسلمان مغلوب ہیں۔ سامراجی طاقوتی قوتوں نے مسلمانوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانیت 2 بڑی ظالم طاقتوں کے زیر اثر تھی، قیصر و کسریٰ، اور جزیرۃ العرب میں ابو جہل اور عتبہ شیبہ ان ظالموں کی چنگل میں پھنسی ہوئی تھی۔ انسانیت مصیبت زدہ تھی، مسائل لا ینحل تھے، سوسائٹی غلامی اور پستی کی حالت میں تھی۔ ایسے ماحول میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے انسانی سماج میں تبدیلی پیدا کی ہے، انقلاب برپا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس انقلابی پہلو کا پورے طور پر فہم و بصیرت کے ساتھ تحلیل و تجزیہ کیا جانا بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 منفرد خصوصیات۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 ایسی خصوصیات دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 438 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رعب کے ذریعے سے مجھے مدد دی گئی ہے
میرا رعب دشمنوں پر 1 مہینے کی مسافت کے فاصلے تک اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک میں مبتلا لوگوں پر میرا رعب پیدا کر دیا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت تک میری ذات کا اثر ہوتا ہے۔ مکے اور مدینے سے 1 مہینے کی مسافت تقریباً قیصر و کسریٰ کے مراکز تک جاتی ہے۔ 2 جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ پہلی قوموں میں جو انبیاء علیہ السلام آئے تو چونکہ وہ صرف اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، اس لیے ان پر لازم تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو صرف عبادت خانے میں کریں گے، اس سے باہر کسی اور جگہ پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ یہ ذمہ داری عائد ہوئی کہ دنیا بھر میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے کام کرنا ہے، امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی ضرورت یہی ہے کہ جہاد میں یا اسفار میں جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تو وہیں پر اذان دیں اور صحرا اور جنگل میں جہاں بھی ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح زمین بھی طہور اور پاک بنا دی گئی کہ اگر کہیں پانی دستیاب نہیں تو امت کو اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ وہ تیمم کر لے تو وہ پاک ہو گیا اور نماز پڑھ لے۔ 3 احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال قرار دے دیا گیا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت میں بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام انسانوں تک اپنی دعوت پھیلانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ دور دراز کے علاقوں میں تعلیم و تربیت، جہاد اور جد و جہد کے لیے طویل اسفار اختیار کریں تو ان کے اخراجات ریاست اٹھائے، وہ مال غنیمت بیت المال میں جمع ہو اور اس کے ذریعے سے ان کام کرنے والے لوگوں کی تنخواہیں اور وظائف دیے جائیں۔ اس لیے مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت کے لیے حلال قرار دے دیا گیا۔ 4 بعثت الی الناس کافہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت کل انسانیت کے لیے ہوئی ہے، پوری انسانیت کو درست کرنے کی ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی ہے۔ 5 اعطیت الشفاعہ، مجھے تمام انسانیت کی شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے۔ ان 5 چیزوں کا صحیح فہم اور شعور حاصل کر لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد اور ہدف سمجھ میں آ جائے گا۔ بالخصوص آج کے اس دور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستہ مسلمان ان امور کو سامنے رکھ لیں تو مغلوبیت اور پستی کی اس حالت سے نکل کر ترقی اور کامیابی کے راستے پر داخل ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام کی اجتماعی اور تاریخی حیثیت۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظلہ نے مزید فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بین الاقوامی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم تیار کی، اس جماعت کو تربیت دی۔ اس طرح صحابہ اکرام کی بھی بعثت ہوئی تھی، یہی حقیقت سمجھنے کی ہے۔ ہمارے ہاں ربیع الاول کے مہینے میں صرف ذات قدسی صفات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تو بڑی بات ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ پر گفتگو نہیں ہوتی، حالانکہ جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم آپ کی نائب بن کر آپ کے مشن کو بین الاقوامی سطح پر غالب کرنے کے لیے مبعوث ہوئی ہے، اور یہ بعثت کا لفظ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے لیے استعمال کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما کو جب گورنر بنا کر یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تمہاری بعثت آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہوئی ہے، تمہاری بعثت اس لیے نہیں ہوئی کہ تم لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6128۔ آج جو سب سے بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں وہ جماعت صحابہ کی اجتماعیت اور ان کی جماعتی حیثیت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی شان میں مناقب کے تو بہت زمین و آسمان کے قلابے ملائے جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا تذکرہ ہی گول کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کی عظمت دلوں سے نکال دی گئی ہے، صحابہ کی اجتماعی طاقت اور قوت کو نظر انداز کر دیا ہے۔
بھائی وہ صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اعلی کار بن کر آپ کی طرف سے مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغامبر بن کر بعثت کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالخصوص قیصر و کسریٰ کو شکست دی اور دنیا کے چپے چپے پر پھیل کر دین کے غلبے کے لیے کردار ادا کیا، ان صحابہ کا تذکرہ ہی غائب ہے۔ صحابہ کے تذکرے کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ صحابہ کے پاس بس منصب نبوت نہیں تھا، لیکن تمام وہ امور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور خلفاء بن کر انہیں دنیا میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ اسی بنیاد پر ہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء اور علماء میں سب سے اونچے درجے کے اہل علم ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، امیر معاویہ ہیں اور عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم ہیں۔ وہ فقیہ، سمجھدار اور اولو العزم لوگ ہیں جنہوں نے دنیا بھر میں دین کے غلبے کے عملی نظام کے لیے سیاسی، معاشی، سماجی، علمی اور فکری حوالے سے انقلابی کردار ادا کیا۔ سیرت نبوی میں صحابہ کی اجتماعیت کو سمجھنا تبھی ممکن ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی بعثت سمجھی جائے اور اس کے ذیل میں صحابہ کی بعثت سمجھی جائے۔ اگر صحابہ کی جد و جہد کا انکار کر دیا جائے یا ایک صحابی کی بات تو مانی جائے اور باقی صحابہ کی جماعت کی جد و جہد کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ سیرت نہیں ہے، یہ تو من پسند خواہشات کی بات ہے۔ حقیقی انقلاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی کاوشیں۔ حضرت آزاد رائے پوری مدظ اللہ نے مزید فرمایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، سنن دار قطنی، حدیث نمبر 253۔ خبردار لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام غالب ہوتا ہے، اسلام مغلوبیت کو قبول نہیں کرتا۔ آج مغلوبیت ہماری سوسائٹی پر مسلط ہے اور ہم نے اس مغلوبیت کو دین سمجھ کر قبول کر رکھا ہے۔ یہ کیسا دین ہوا؟ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو انقلابی نقطہ نظر سے نہیں سمجھتے تو پھر سیرت کا مکمل مفہوم بھی سامنے نہیں آتا۔ یہ بڑی بنیادی سی بات ہے۔ آج کل ایک بڑا فضول سا سوال کیا جاتا ہے کہ جی سارے مسلمان ہی تو ہیں، تو مسلمان معاشروں میں انقلاب لانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ان کو اسلام سے اٹھا کر کسی اور طرف لانا ہے؟ عام طور پر جب بھی انقلاب کا لفظ بولا جائے تو لوگوں کے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ جو انقلاب کی بات کر رہا ہوگا وہ روسی ہوگا یا چینی ہوگا، کیونکہ انقلاب روسیوں نے برپا کیا یا چینیوں نے۔ کیا روسیوں اور چینیوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ انقلاب صرف وہی لائے ہیں؟ انقلاب کہتے کسے ہیں؟ انقلاب نام ہے تبدیلی کا، کفر و شرک سے نکل کر توحید کی طرف آنے کا۔ انقلاب نام ہے ظلم سے نکل کر عدل کی طرف آنے کا۔ انقلاب نام ہے غلامی سے نکل کر حریت اور آزادی کی طرف آنے کا۔ انقلاب نام ہے بھوک اور غربت کو ختم کر کے معاشی خوشحالی پیدا کرنے کا۔ انقلاب نام ہے ظلم کی جھوٹی حکومت ختم کر کے عدل و انصاف کی سچی حکمرانی قائم کرنے کا۔ کیا یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا نہیں کیا؟ آپ نے تو 23 سال کی مدت میں اس جزیرۃ العرب کی سیاست بدل دی، معیشت بدل دی، تہذیب بدل دی، ثقافت بدل دی، حکومت بدل دی، نظام بدل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تو ابو جہل کی جہالت اور ظلم پر مبنی حکومت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو حضرت ابو بکر کی عدل و انصاف اور امن و امان اور توحید اور ایمان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اور انقلاب کس کو کہتے ہیں؟ کیا ظلم کی سیاہ رات مسلط رہنی چاہیے؟ کیا اس وقت دنیا میں عالم اسلام کے مسلمان ممالک کی کوئی سیاسی یا معاشی حیثیت ہے؟ عالمی طاغوتی قوتوں نے افغانستان تباہ کر دیا، کشمیر تباہ کر دیا،
بوسنیا تباہ کر دیا، صومالیہ تباہ کر دیا، افریقہ میں مسلمانوں کی تباہی برپا کر دی، اور ابھی کہتے ہیں جی مسلمانوں کو انقلاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اصلاح کرتے ہوئے تو 250 سال ہو گئے تمہیں، کوئی اصلاح ہوئی؟ کوئی تبدیلی آئی؟ دین انقلابی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی انقلابی ہے، اور یہ انقلاب جماعت صحابہ کو مانے بغیر نہیں آ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد اور سیرت کو اس تناظر میں سمجھنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ سیرت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کا انقلابی کردار سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت کے جامع پہلوؤں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مہمان کالم زاویہ نظر، عنوان میڈیا کارٹل، کووڈ خبروں پر پبلک ڈسکورس کیسے تشکیل ہوا، تحریر محمد اکمل سومرو، لاہور۔ کیپٹلزم کی بقا منافع کی نئی راہیں تلاش کرنے پر منحصر ہے۔ گزشتہ ایک صدی کے دوران عالمی سطح پر کساد بازاری، افراط زر یا تفریط زر پیدا ہونے کا موجب بھی کیپٹلزم ہے۔ دنیا کو 1.5 برس سے کورونا کے باعث ایک عالمی بحران کا سامنا ہے۔ اس بحران کے دوران بین الاقوامی اداروں نے انسانی جان کے تحفظ کا نام لے کر عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کیا ہے۔ چنانچہ کورونا وائرس سے متعلق میڈیا کے بطن سے ایک مخصوص بیانیہ تشکیل دیا گیا، اور پھر اس بیانیے کو عالمی سطح پر رائج کرنے کی ٹھوس منصوبہ بندی کی گئی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی رپورٹ کے مطابق کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی ہلاکت کی شرح 0.23% ہے، یعنی 99.77% متاثرہ افراد محفوظ ہیں۔ تاہم اس کے باوجود وائرس کا خوف مسلط کرنے کے لیے عالمی سطح پر ون وائس میڈیا کا استعمال کیا گیا، اور وائرس سے متعلقہ تشکیل کردہ پیغام اور خبروں کو ادارتی پالیسی کا حصہ بنایا گیا۔ چنانچہ اس کے لیے میڈیا کے توسط سے ایجنڈا سیٹنگ اور پولیٹیکل اکانومی آف کمیونیکیشن تھیوریز کا استعمال ہوا۔ گویا ون وائس میڈیا کے تحت 4 عناصر پر مبنی ایڈیٹوریل پالیسی کا نفاذ ہوا۔ اول، وبائی مرض سے پوری انسانیت کی بقا کو خطرہ ہے۔ دوم، وائرس زدہ افراد کا کوئی علاج نہیں۔ سوم، عالمی سطح پر انسانوں کو محفوظ کرنا ناگزیر ہے۔ چہارم، اس وائرس سے بچاؤ صرف ویکسینیشن میں ہی پنہاں ہے۔ ان 4 پہلوؤں پر ہر فرد کی رائے سازی کا ہدف مین سٹریم میڈیا کو سونپا گیا۔ اب ہمیں میڈیا کے آپریشن اصولوں کی بنیاد پر اس پروپیگنڈا تکنیک کو سمجھنا ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے قبل جولائی 2019 میں برطانیہ اور کینیڈا کے اشتراک سے گلوبل کانفرنس آن میڈیا فریڈم کا انعقاد ہوا۔ اس کانفرنس میں BBC کے ڈائریکٹر جنرل ٹونی ہال نے اپنے خطاب میں کہا، گزشتہ مہینے BBC کے تحت ایک اہم خفیہ اجلاس ہوا جس میں عالمی ٹیک کمپنیوں اور خبروں کے اشاعتی اداروں کو مدعو کیا گیا۔ ٹرسٹڈ نیوز سمٹ نامی اس اجلاس کا مقصد تعصب اور غلط خبروں پر مبنی معلومات کے بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کے لیے پلان آف ایکشن تیار کرنا تھا۔ چنانچہ ہم یعنی BBC نے خبروں کی سالمیت کے لیے ایک نیا عالمی اتحاد تشکیل دیا ہے، اور ہم دنیا بھر میں آزادی اور جمہوریت کے فروغ کے لیے مزید کام کرنے کو تیار ہیں۔ یورپی براڈ کاسٹنگ یونین EBU، فیس بک، فنانشل ٹائمز، فرسٹ ڈرافٹ، گوگل، دی ہندو اور دی وال اسٹریٹ جرنل نے بطور پارٹنر اجلاس میں شرکت کی۔ یہ عالمی اتحاد در حقیقت ایسے انتباہی نظام کا جنونی آغاز تھا جس کی جڑیں سرمایہ داریت کے مفادات میں پیوست ہیں۔ انسانی جان کو خطرہ کے نام پر یا انتخابات کے دوران جمہوریت دوستی کے نام پر مستقبل میں خبروں کا متن اور مواد میڈیا صارفین تک پہنچانا اس بیٹھک کا مقصد تھا۔ اس اتحاد کے تصور کی پیدائش کہاں ہوئی؟ یہ بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ 2019 میں
برطانیہ میں خبروں کو کنٹرول کرنے کی غرض سے ہاؤس آف لارڈز نے سلیکٹ کمیٹی فار ڈیموکریسی اینڈ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تشکیل دی۔ اس کمیٹی نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اینڈ ریزریکشن آف ٹرسٹ کے نام سے 153 صفحات پر مبنی رپورٹ شائع کی، جس میں درج ہے کہ روزمرہ 1.73 ارب صارفین فیس بک کا استعمال، یوٹیوب پر روزانہ 1 ارب گھنٹہ واچ ٹائم، گوگل پر روزانہ 3.5 ارب سرچز اور ٹویٹر پر روزانہ 50 کروڑ ٹویٹس ہوتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار سوشل میڈیا کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے تناظر میں پیش کیے گئے۔ رپورٹ میں لکھا گیا کہ واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے کووڈ سے متعلق متبادل معلومات، جنہیں TNI نے جھوٹی معلومات کہا ہے، پھیلائی جا رہی ہے۔ دوران انویسٹیگیشن اس کمیٹی کے سامنے BBC کی جانب سے ان معلومات کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس دوران جون 2019 میں BBC کی ویب سائٹ پر احمد رزاق کے نام سے غلط معلومات سے نمٹنے کے عنوان سے مضمون شائع ہوا، جس میں معلومات کو کنٹرول کرنے کے لیے BBC کے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ BBC پر شائع ہونے والے مضمون کی ابتدا یوں تھی: پروپیگنڈا، دھوکہ دہی، آزادانہ تقریر کو دبانا ہر معاشرے کا مسئلہ ہے، لیکن حالیہ برسوں میں جعلی خبریں اور غلط معلومات کی بنیاد پر پبلش ڈسکورس تشکیل پا رہا ہے۔ اس مضمون میں اینٹی ویکسرز تحریک کو گمراہ کن اور خطرناک معلومات پھیلانے کا موجب قرار دیا گیا۔ مضمون میں ان معلومات کی روک تھام کے لیے الگورتھم کی مداخلت تجویز کی گئی، جس کا مقصد آن لائن انفارمیشن ایکو سسٹم کو کنٹرول کرنا تھا۔ الگورتھم تکنیک کے ذریعے معلومات کو فلٹر کیا جاتا ہے۔ ہاؤس آف لارڈز کی کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر ٹرسٹڈ نیوز انیشیٹو TNI کے مقاصد طے کیے گئے۔ چنانچہ BBC کی صدارت میں ہونے والے مذکورہ اجلاس میں کورونا وائرس سے متعلق پبلش ڈسکورس کلامیہ کی تشکیل کے لیے معلومات تک رسائی اور پھیلاؤ کے میکانزم کو عملی درجے میں نافذ کرنے کی حکمت عملی طے ہوئی۔ WHO نے جب کورونا کو وبا ڈکلیئر کیا تو اس کے بعد TNI متحرک ہوا اور اس وبا پر رائے سازی کے لیے میڈیا شراکت داروں میں اضافہ ہو گیا۔ اب ٹویٹر، مائیکروسافٹ، ایسوسیٹڈ پریس ایجنسی فرانس پریس، رائٹرز اور رائٹرز انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف جرنلزم اس کارٹل کا حصہ بن گئے۔ TNI کے ذریعے سے کورونا وائرس سے متعلقہ خبروں کو دبانے، کنٹرول کرنے اور سمت متعین کرنے کی اجازت دی گئی۔ TNI نے مزید ایک نئے منصوبے پر کام کا آغاز کیا۔ یہ منصوبہ پروجیکٹ اوریجن کے نام سے شروع ہوا۔ اس کا مقصد خبروں کے مواد کو کنٹرول کرنے کے لیے چیک لگانا تھا، جس سے خبری مواد کا ماخذ معلوم کرنا تھا۔ پروجیکٹ اوریجن مواد کی ہیرا پھیری کا پتہ لگانے اور مواد کے ماخذ کی توثیق کر کے غلط معلومات کا مقابلہ کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ TNI کی پالیسی کے برعکس کسی بھی خبری مواد کو گمراہ کن یا ناقابل اعتبار مواد کی کیٹیگری میں شامل کر کے اس کی رسائی کو محدود یا ایسے مواد کو فلٹر کیا گیا۔ پروجیکٹ اوریجن کے تحت ہی خبر کو تصدیق شدہ یا غیر تصدیق شدہ قرار دینے کے بعد TNI میڈیا کارٹل کے ذریعے ان خبروں کی اشاعت کی جانے لگی۔ جولائی 2020 میں مائیکروسافٹ کے چیف سائنٹیفک آفیسر ایرک ہورٹز نے TNI پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ پروجیکٹ اوریجن کے شراکت دار میڈیا ہاؤسز کے ساتھ مل کر مائیکروسافٹ خبروں کو اینڈ ٹو اینڈ ایتھنٹیکیشن کے تحت جانچ پڑتال کر رہا ہے۔ دسمبر میں BBC نے خبر شائع کی کہ کورونا سے متعلق خبریں آن لائن ذرائع سے لاکھوں افراد تک پہنچی ہیں، جس سے ویکسین کی افادیت پر سوالات قائم ہو رہے ہیں۔ ان معلومات کا سدباب کرنا ناگزیر ہے۔ کووڈ سے متعلق خبروں پر مرکزی دھارے کے میڈیا بالخصوص TNI نے جان بوجھ کر مس انفارمیشن یعنی غیر ارادی طور پر گمراہ کن معلومات کو ڈس انفارمیشن کے ساتھ الجھا دیا ہے۔ ڈس انفارمیشن دراصل ارادی طور پر گمراہ کن معلومات عوام تک پہنچانا ہے تاکہ رائے عامہ کا تعین کیا جا سکے۔
میڈیا کے ذریعے سے ترسیل کی جانے والی یہ ڈس انفارمیشن پالیسیوں اور حکومتوں کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کورونا وائرس پر مبنی یہی ڈس انفارمیشن منظم انداز میں مرکزی دھارے کے عالمی میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی گئی۔ اب ہمیں ڈس انفارمیشن کے سسٹم کو سمجھنے کے لیے کورونا خبروں سے متعلق بنیادی سوال قائم کرنا چاہیے، یعنی TNI کی کورونا کی خبروں کا سورس کیا ہے؟ TNI دنیا کی بڑی پبلک ہیلتھ ایجنسیوں کی جاری کردہ کووڈ-19 کی ہیلتھ پالیسی کی خبریں نشر کرتا ہے۔ ان خبروں کا سورس WHO، US سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول CDC، US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA اور US نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ رہا ہے۔ ان خبروں اور پالیسی کی بنیاد پر ریاستی سطح پر قانون سازی کرائی گئی اور ٹاپ لیول سے موصول ہونے والی پالیسی کو مختلف ممالک کے مقامی میڈیا کے ذریعے سے نشر کرایا گیا۔ اس تناظر میں پاکستان کی حکومت نے اپریل 2020 میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر قائم کیا، جس میں عسکری حکام کو شامل کیا گیا تاکہ NCOC کا ریاست کے دیگر اداروں پر شکنجہ مضبوط رہے۔ NCOC کی جانب سے پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کو کووڈ کی خبروں کی اشاعت پر پالیسی دی گئی، جس کے تحت صرف NCOC کے جاری کردہ ڈاٹا کو ہی نشر کرنا طے پایا، اور آج بھی اس ڈاٹا کو روزمرہ کی بنیاد پر خبروں کی ہیڈ لائنز اور اخبارات کی شہ سرخیاں بنایا جا رہا ہے۔ میڈیا نمائندوں کو انویسٹیگیٹو جرنلزم کی اجازت نہیں اور نہ ہی اس ڈیٹا کی تصدیق کرنے کا متبادل طریقہ اپنانے کا اختیار ہے۔ میڈیا میں ویکسین پر تحفظات یا نتائج کی خبروں کی اشاعت کی گنجائش نہیں۔ یوں کہیے کہ کووڈ سے متعلق انتہائی کنٹرولڈ جرنلزم رائج کی گئی ہے۔ یوں تو میڈیا آزادی رائے یا تحقیقاتی صحافت کا دعوے دار ہے، تاہم کووڈ کے تناظر میں یہ سب دعوے دھرے رہ گئے۔ بنیادی طور پر میڈیا کو ٹاپ ٹو ڈاؤن کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ جو پبلک ہیلتھ پالیسی TNI کے توسط سے میڈیا کو دی جاتی ہے وہی مواد نشر ہوتا ہے۔ اس پالیسی کے ذریعے سے ویکسین کی تیاری کرنے والی ادویہ ساز کمپنیوں کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ حیران کن حقیقت ہے کہ WHO نے جب فروری 2020 میں کورونا وائرس کی تشخیص کے لیے PCR ٹیسٹ کو ہی معیار مقرر کیا تو اس سے ایک ہفتہ قبل ہی جارج سوروس اور بل گیٹس نے کووڈ ٹیسٹ کمپنی مولاجک پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اور ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا۔ PCR ٹیسٹ کی رپورٹس میں فالس پازیٹیو شرح کا تناسب زیادہ ہونے کی تصدیق خود پاکستان میں سابق مشیر صحت نے پریس کانفرنس میں کی تھی، اور WHO نے بھی یہی کچھ کہا۔ اس ضمن میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی ویب سائٹ پر 28 ستمبر 2020 میں ایک ریسرچ آرٹیکل شائع ہوا جس میں کورونا ٹیسٹ کے طریقہ کار کو سائنسی بنیادوں پر غیر معیاری قرار دیا گیا۔ TNI میڈیا کارٹل کے ذریعے سے اس پہلو کو بھی دبا لیا گیا۔ سب سے زیادہ چونکا دینے والے عناصر یہ ہیں کہ عالمی اداروں نے کووڈ کے ابتدائی مؤثر علاج کے تمام طریقہ کار کا مسلسل انکار کیا، بلکہ نومبر 2020 تک کورونا سے بچاؤ کی واحد تجویز کردہ آپشن صرف گھروں تک محدود رہنے کی تھی، اور جب تک کوئی ویکسین نہیں آئی حکومت کی طرف سے منظور شدہ کوئی علاج مقرر نہیں کیا گیا۔ نتیجتاً عام انسان تذبذب کا شکار ہوا۔ TNI کی چھتری تلے بنے میڈیا کارٹل نے انویسٹیگیٹو جرنلزم کے مقابلے پر انہی ہدایت ناموں کی پیروی کی، اور ابتدائی علاج کی افادیت کے وسیع شواہد کے باوجود انہیں میڈیا میں جگہ نہیں دی گئی۔ وائرس کے ماخذ، ابتدائی علاج، ویکسین کے منفی اثرات سمیت کسی بھی متبادل مباحثوں میں حصہ لینے والے مائکرو بایولوجسٹ، ایپیڈیمولوجسٹ، کیمیا دان، نینو ٹیکنالوجسٹ اور بایو ٹیکنالوجسٹ کی آراء کو TNI میڈیا کارٹل کے مربوط سسٹم کے ذریعے سے دبا لیا گیا۔ صرف WHO، CDC، FDA اور NIH کی پالیسی کو ہی مستند تصور کیا گیا۔ میڈیا کارٹل نے بنیادی طور پر فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے مالی مفادات کو تحفظ دینے کی غرض سے معلومات کو حذف کر کے خبروں کو عوام تک پہنچایا۔
یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں ویکسین کے منفی اثرات اور اس کے باعث ہونے والی اموات کو بھی خبروں میں جگہ نہیں دی گئی۔ TNI نیٹ ورک کے توسط سے کورونا سے بچاؤ کا حل صرف ویکسینیشن کو ہی قرار دیا گیا، اور اس پالیسی کے ذریعے سے عالمی سطح پر 2 ارب 19 کروڑ انسانوں کو ویکسین لگا دی گئی ہے۔ ریاستی سطح پر بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ویکسین کو لازمی قرار دیا گیا۔ یہ پالیسی عالمی اداروں کے دباؤ کے باعث نافذ ہوئی۔ میڈیا کارٹل کے ذریعے سے قدرتی امیونٹی سسٹم کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ویکسین کے ذریعے سے امیونٹی ڈیولپ کرنے کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ تجارتی اصولوں پر قائم میڈیا ڈس انفارمیشن کی قیادت کر رہا ہے۔ ویکسین سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو اجاگر کرنے کے برعکس فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے مفادات کے تحفظ کرنے پر ہم میڈیا کو پروسٹیٹیوٹ کہہ سکتے ہیں۔ معلومات کی اجارہ داری کی اس صنعت میں انفلوئنسرز کی مداخلت ہے، جس میں تھنک ٹینک کے سہولت کار اور ایسے ماہرین کی تحقیق کو خبروں و تجزیوں کا حصہ بنایا گیا ہے جن کی تحقیق کی فنڈنگ بھی انہی کمپنیوں سے ہوتی ہے۔ پاکستان کے میڈیا ہاؤسز اسی کارٹل کے فراہم کردہ زاویوں کی اشاعت مسلسل تکرار کے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ کورونا کا خوف مسلط رکھ کر مالی فوائد سمیٹے جا سکیں۔ سیکشن منظوم کلام، عنوان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ منظوم اردو ترجمہ وسیم اعجاز، کراچی۔ وصلی علیک اللہ یا خیر خلقہ، وصلی علیک اللہ یا خیر خلقہ ویا خیر مأمول ویا خیر واہبی ویا خیر من یرجا لکشف رزیۃ ویا خیر من یرجا لکشف رزیۃ ومن جودہ قد فاق جود السحائب وانت مجیری من ہموم ملمۃ وانت مجیری من ہموم ملمۃ اذا انشبت فی القلب شر المخالب۔ القول الجلی فی ذکر آثار الولی، مؤلف علامہ محمد عاشق پھلتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اردو ترجمہ۔ رحمت حق ہوں نچھاور آپ پر خیر الانام، سب سے بہتر آپ ہیں امیدگاہ خیر الانام۔ رنج و غم اب دور ہوں بس آپ کا ہے آسرا، رنج و غم اب دور ہوں بس آپ کا ہے آسرا، بادلوں سے اعلیٰ ارفع آپ کی جود و سخا، جب صعوبت آہنی پنجے دلوں میں گاڑ لے، جب صعوبت آہنی پنجے دلوں میں گاڑ لے، مل جاؤ ماوا ہوئے بس آپ میرے سامنے، رحمت حق ہوں نچھاور آپ پر خیر الانام، سب سے بہتر آپ ہیں امیدگاہ خیر الانام۔